کبھی کبھی تمہاری زندگی میں کوئی ایسا نیا موقع، کوئی ایسی خاص بہتری یا کوئی ایسی خوشی آنے والی ہوتی ہے جس کا تمہیں دور دور تک اندازہ نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ تمہارے لیے ایسے راستے کھول رہا ہوتا ہے جن کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، اتنی وسیع کہ جہاں انسان کی امید ختم ہو جاتی ہے، اکثر وہیں سے اللہ کی رحمت کا آغاز ہوتا ہے۔ اس لیے اگر آج تمہاری زندگی میں کوئی ایسی چیز ہے جسے تم دل سے چاہتے ہو، کوئی ایسی دعا ہے جس کے لیے تم مدتوں سے انتظار کر رہے ہو، یا کوئی ایسا شخص ہے جسے تم اپنے نصیب میں دیکھنا چاہتے ہو، تو مایوس مت ہونا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ وہ حالات کا رخ بدل سکتا ہے، وہ آنے والی مشکلات کو ٹال سکتا ہے، وہ تمہاری قسمت کے بند دروازے کھول سکتا ہے، اور اگر کوئی چیز تم سے چھین لی گئی ہو تو وہ اپنے حکم سے اسے تمہارے پاس واپس بھی لا سکتا ہے۔ یاد رکھو، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بے حد محبت کرتا ہے۔ جب تم اسے ایک بار سچے دل سے پکار کر کہتے ہو یا اللہ، تو وہ تمہاری آواز سے بے خبر نہیں ہوتا۔ وہ تمہاری پکار سنتا ہے، تمہارے آنسو دیکھتا ہے، اور تمہارے دل کی وہ بات بھی جانتا ہے جو تم نے پوری دنیا سے چھپا رکھی ہے۔ وہ ان تکلیفوں سے بھی واقف ہے جو تمہیں اندر سے توڑ رہی ہیں، ان راتوں سے بھی واقف ہے جن میں تم خاموشی سے جاگتے ہو، اور ان دعاؤں سے بھی واقف ہے جو تم کسی کو بتائے بغیر اپنے رب کے سامنے مانگتے ہو۔ تمہیں شاید لگتا ہو کہ کوئی تمہاری حالت نہیں سمجھتا، لیکن یقین رکھو، تمہارا رب تمہیں تم سے بھی زیادہ جانتا ہے۔ اگر آج تم سے کوئی پسندیدہ چیز دور ہو گئی ہے، اگر تمہارا دامن خالی ہے اور تمہیں ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ اب شاید کچھ واپس نہیں ملے گا، تو ذرا ٹھہر جاؤ۔ ممکن ہے اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو تم سے اس لیے دور کیا ہو کہ تمہیں اپنے قریب کر سکے۔ ممکن ہے تمہاری بے قراری ہی تمہیں اس کے دروازے تک لے جانے کا ذریعہ بن رہی ہو۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ بندے کو دنیا کے سہاروں سے خالی کر دیتا ہے تاکہ بندہ صرف اپنے رب کا سہارا پکڑ لے۔ اسے سجدے میں سکون ملنے لگتا ہے، اسے یہ سمجھ آنے لگتی ہے کہ میری زندگی میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ کے علم اور حکم سے ہو رہا ہے۔ پھر اس کا ایمان مضبوط ہونے لگتا ہے، اور اس کے دل میں یہ یقین پیدا ہوتا ہے کہ میرا رب مجھے کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ اگر آج تمہارے اندر بھی اللہ کی طرف رجوع بڑھ رہا ہے، تمہیں گناہوں سے دوری محسوس ہو رہی ہے، نماز اور دعا میں دل لگنے لگا ہے، اور تم اپنے رب کی رضا کو اپنی خواہش پر ترجیح دینے لگے ہو، تو اسے معمولی بات مت سمجھنا، یہ تمہاری زندگی کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ممکن ہے اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری من پسند چیز دینے سے پہلے تمہیں اپنے قریب کر رہا ہو، کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ جب نعمت تمہیں ملے تو تم اسے صرف اپنی کامیابی نہ سمجھو، بلکہ اپنے رب کی عطا سمجھو۔ قرآن مجید ہمیں یہ امید دیتا ہے کہ نیک عمل کرنے والوں کے لیے بہترین اجر ہے، اور اللہ کی نعمتیں کبھی ختم ہونے والی نہیں۔ اس لیے اگر آج تم کسی آزمائش سے گزر رہے ہو تو یہ مت سمجھو کہ اللہ نے تمہیں بھلا دیا ہے۔ ممکن ہے یہی آزمائش تمہیں اس کے قریب کرنے کا ذریعہ ہو۔ ممکن ہے آج کی رکاوٹ کل کے معجزے کا سبب بن رہی ہو۔ ممکن ہے جس خبر نے آج تمہیں رلا دیا ہے، اسی کے پیچھے اللہ نے تمہارے لیے کوئی ایسی خوشی چھپا رکھی ہو جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ تمہاری مشکلات کو حل کرنے پر قادر ہے۔ وہ تمہیں وہاں تک پہنچا سکتا ہے جہاں تک پہنچنا تمہیں آج ناممکن دکھائی دیتا ہے۔ وہ راستہ بھی بنا سکتا ہے جہاں آج کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا۔ یاد رکھو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی چیز نہ وقت سے پہلے آتی ہے اور نہ وقت گزرنے کے بعد، وہ اپنے مقرر وقت پر آتی ہے، اور اکثر انسان کو اپنی سوچ سے بھی زیادہ خوبصورت انداز میں ملتی ہے۔ جانتے ہو اللہ تعالیٰ کب ناممکن نظر آنے والی خواہشوں کے لیے راستے کھولتا ہے؟ جب بندہ اپنی خواہش کو صرف دنیا کے دروازوں پر لے جانے کے بجائے اللہ کے دروازے تک لے جاتا ہے، جب دعا صرف زبان پر نہیں رہتی بلکہ آنکھوں کے آنسو بن جاتی ہے، جب سجدہ صرف نماز کا ایک حصہ نہیں رہتا بلکہ دل کی پوری کیفیت بن جاتا ہے، جب انسان تہجد میں اٹھ کر اپنے رب کے سامنے بیٹھتا ہے اور کہتا ہے یا اللہ، میں نہیں جانتا میرے لیے کیا بہتر ہے، لیکن تو جانتا ہے۔
اس لیے میرے لیے وہی فیصلہ فرما جو میرے حق میں خیر ہے۔ تب بندے کا تعلق اپنے رب کے ساتھ مضبوط ہونے لگتا ہے۔ اور اگر آج تمہاری آنکھیں دعاؤں میں بھیگ جاتی ہیں، اگر تمہارا دل اللہ کے سامنے جھکنے لگا ہے، اگر تم نماز اور تہجد میں اپنے رب کو یاد کرتے ہو، تو امید کا دامن مت چھوڑو۔ ہو سکتا ہے تمہاری زندگی کا ایک نیا باب شروع ہونے والا ہو سکتا ہے اللہ تمہیں ایسی خوشی عطا کرنے والا ہو جس کے لیے تم مدتوں سے دعا کر رہے ہو، انشاءاللہ۔ لیکن اب اس ویڈیو کی سب سے اہم بات غور سے سننا، کیونکہ یہ بات تمہاری من پسند شخصیت اور تمہاری زندگی دونوں کے لیے بہت ضروری ہے۔ اگر تم کسی شخص کو بہت چاہتے ہو اور اس کی ناراضی تمہاری پوری زندگی کا سکون چھین رہی ہے، اگر اس کے ایک جواب سے تم خوش ہوتے ہو اور اس کی خاموشی سے تم ٹوٹ جاتے ہو، اگر تم ہنسنے سے زیادہ رونے لگے ہو، سکون سے زیادہ پریشان رہتے ہو، تمہاری عبادت، نیند، سوچ اور روزمرہ زندگی سب اسی ایک شخص کے گرد گھومنے لگی ہے، تو ذرا رک کر اپنے دل سے ایک سوال ضرور کرنا، کیا یہ تعلق واقعی تمہیں اللہ کے قریب کر رہا ہے یا تمہیں اللہ سے دور کر رہا ہے؟ کیونکہ محبت وہ نہیں جو انسان سے اس کی پہچان چھین لے، محبت وہ نہیں جو انسان کو ہر وقت خوف، بے چینی اور اذیت میں مبتلا رکھے۔ اگر کسی تعلق کی وجہ سے تمہاری زندگی اندھیرے میں ڈوب رہی ہے، تمہارا سکون ختم ہو رہا ہے، تمہاری شخصیت مان پڑ رہی ہے اور تم اپنے رب سے دور ہوتے جا رہے ہو، تو پھر چاہے دل کے لیے اس تعلق کو چھوڑنا کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو، اللہ کے لیے اسے چھوڑنے کا حوصلہ پیدا کرو۔ یقین رکھو، کچھ چیزیں چھوڑنا نقصان نہیں ہوتا، بعض اوقات یہی چھوڑ دینا اللہ کی طرف سے حفاظت ہوتی۔ آج تمہیں اس تعلق سے دور ہونا بہت تکلیف دے سکتا ہے، لیکن ممکن ہے کچھ عرصے بعد تم اپنے رب کا شکر ادا کرو کہ اس نے تمہیں ایک ایسی تکلیف سے بچا لیا جس کا انجام تم نہیں دیکھ سکتے تھے، کیونکہ تم صرف اپنے آج کو دیکھتے ہو، لیکن اللہ تمہارا کل بھی جانتا ہے۔ تم صرف ایک شخص کو دیکھتے ہو، لیکن اللہ اس کے دل، اس کے ارادے اور تمہارے مستقبل کو بھی جانتا ہے۔ اس لیے اللہ کے فیصلے پر یقین رکھو، اگر وہ شخص تمہارے حق میں بہتر ہے تو اللہ راستے کھولنے پر قادر ہے، اور اگر وہ تمہارے حق میں بہتر نہیں تو یقین رکھو کہ اللہ تمہیں اس سے بہتر عطا کرنے پر بھی قادر ہے۔ بس اپنے رب پر بھروسہ رکھو، اس کے فیصلے پر راضی رہو، دعا کرتے رہو اور اپنے دل کو اللہ کے سپرد کر دو، کیونکہ جس رب نے تمہیں پیدا کیا ہے وہ تمہارے دل کی سب سے چھپی ہوئی خواہش سے بھی واقف ہے۔ وہ تمہارے آنسو دیکھ رہا ہے، تمہاری دعائیں سن رہا ہے اور تمہارے لیے وہ فیصلہ لکھ رہا ہے جس میں تمہاری حقیقی بھلائی ہے۔ اس لیے آج سے اپنی خواہش سے زیادہ اپنے رب پر یقین کرو، اپنی محبت سے زیادہ اللہ کی محبت کو اہمیت دو، اور اپنے فیصلے سے زیادہ اللہ کے فیصلے پر اعتماد کرو۔ پھر دیکھنا، جب اللہ کی رحمت کا دروازہ کھلے گا تو تمہیں سمجھ آئے گا کہ تمہارا انتظار بے مقصد نہیں تھا، تمہارے آنسو بے قیمت نہیں تھے اور تمہاری دعائیں ضائع نہیں ہوئی تھیں۔ اللہ تعالیٰ تمہیں وہ عطا فرمائے جو تمہارے حق میں بہترین ہو، تمہارے دل کو سکون دے، تمہاری جائز دعاؤں کو قبول فرمائے اور تمہیں ہر اس تعلق، ہر اس خواہش اور ہر اس راستے سے محفوظ رکھے جس میں تمہارے لیے نقصان ہو۔ آمین۔